فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو قوم کو اعلان کر دیجئے ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز کیا آتی ہے؟ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابھی کائنات بنی کوئی نہیں، ابھی انسان نہیں بنے، جنے کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، 18,000 مخلوقات کوئی نہیں۔ او لوگو، آج تم کیا میرے محبوب کی عظمت بیان کرو گے؟ کیا میرے محبوب کے چرچے بیان کرو گے؟ ابھی دنیا بنی کوئی نہیں، میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سرداری عطا فرما دی۔ امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہے، عالم دنیا کے بھی سردار ہے، عالم برزخ کے بھی سردار ہے، عالم آخرت کے بھی سردار ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم آخرت میں، عالم برزخ میں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اتنی شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا پروردگار عالم نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنا کے بھیج دیا۔ اتنی شان والے نبی کی بعثت نبوت ہو رہی ہے، آمد رسول ہے، امام الانبیاء کی تشریف آوری کا وقت ہے۔ مسلمانوں، امام الانبیاء سے دن کو پیار ہے، رات کو پیار ہے۔ علماء نے لکھا ہے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، رات بھی اللہ کی بارگاہ میں آ گئی، دونوں مانگنے کے لیے آئے، دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ دن نے عرض کر دیا میرے اللہ امام الانبیاء کی نسبت مجھ سے ہو جائے، میں دنیا کو روشن کیا کرتا ہوں، لوگ مجھ میں سفر کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، اور پروردگار عالم امام الانبیاء دن کی روشنی میں دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں۔ رات نے عرض کر دیا میرے اللہ یہ نسبت مجھے ملنی چاہیے، یہ قربت مجھے نصیب ہو جائے، محبت مجھے مل جائے، غلامی مجھے مل جائے، اور یہ تابعداری مجھے نصیب ہو جائے۔ رات نے عرض کر دیا وَجَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پروردگار عالم رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، میں لوگوں پہ چھا جاتی ہوں، لوگ آرام کیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور پروردگار عالم عابد لوگ مصلی پہ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی العالی کہنے میں صدا بلند کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ من هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی۔ اللہ والے رات کی تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، کب تنہائی ہو، عابد معبود موجود ہو، ساجد مسجود موجود ہو، ہمیں کوئی نہ دیکھے، ہم سر سجدے میں رکھے سبحان ربی العالی کہنے میں، اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ساری کی ساری رات مصلی پہ گزار دیں۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ ہی گزار دیتے ہیں۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتا مصلی تے، کٹن راتا مصلی تے کھلوتیاں پیر سج بندے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای گئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے، امامت ای گئی ہوئے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای گئی ہوئے۔ ماشاءاللہ ایڈی سبحان اللہ میں بیان کو نہیں کرنا۔
تہاڈا بیان سنن دا ارادہ کوئی نہیں لگتا ہے میں خیرات رکوا دینی ہے جی خیرات نہیں چلانی بھائی نماز تو بعد چلانی ہے سبحان اللہ نہیں آتے زور نہ لکھو نا سبحان اللہ اللہ پاک سبحان اللہ آکھنا قبول فرمائے اللہ دی رضا واسطے آکھو سبحان اللہ مسلمانوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے کلمے جنہ تے ساڈی تک نہیں پیندی نظر نہیں پیندی ساتوں زمین ساتوں آسمان وما فیہا 18,000 مخلوقات ایک پلے میں رکھ دو سبحان اللہ ایک پلے میں رکھ دو اللہ پاک فرماتے ہیں زمین جائیداد کی قیمت کوٹھی بنگلے کی قیمت ریال ڈالر پاؤنڈ کی قیمت میں اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی قیمت ہے اللہ اکبر کی قیمت ہے سبحان اللہ ایک پلے میں رکھو ساری دنیا اٹھا کے ایک پلے میں رکھ دو سبحان اللہ والا پلہ بھاری ہوتا ہے جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جب دنیا میں مجھے مبعوث فرمایا میرے اندر روح کو پھونکا جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی اللہ کا عرش میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا کیا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے میں آدمیت کی ابتدا ہو رہی ہے انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے بشریت کی ابتدا ہو رہی ہے آج مسلمانوں ہمیں حضور سے پیار کوئی نہیں محبت کوئی نہیں غلامی کوئی نہیں تابعداری کوئی نہیں کرونا وائرس جیسی قیامت سے ہم گزرے تو مسیطہ جھری بندے نظر نہیں آتے ساڑھے چہرے دے سنت رسول کوئی نہیں ویسے غلام ہے حضور دے غلام ہے چہرے تے سنت لے کے آئے غلام بن غلامہ والی وردی پاتے صحیح حضور دی غلامی دا اعلان کرتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں میں ولی نہیں میرے ابا جی قاری نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی میں دعا کرتا اللہ کرے سارے آندے چہرے تے سنت رسول آلے سارے اقوام یہ تو آواز نہیں آئے ماشاءاللہ محفل دا مقصد بھی 12 ربیع الاول کا مقصد یہی حضور کی تشریف آوری کا مقصد یہی آمد رسول کا مقصد تماشا نہیں مذاق نہیں تمسخر نہیں اللہ نے کتنے شان والے نبی کو امتی بنایا اور مسلمانوں شان والے نبی کے فرمان پہ عمل کرو میرے آقا کی ایک ادا پہ ایک ادا پہ اللہ کو اتنا پیار ہے فرمایا جو میرے محبوب کی سنت مبارکہ کو زندہ کرے گا چہرے پہ سنت رسول لائے گا پروردگار عالم اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا ایک گل دسی جاؤں مرداں واسطے داڑھی ہوندی عورتاں واسطے مائیاں بیبیاں واسطے کوئی نہیں ہوندی مطلب بیبیاں نو آ کے مائیاں نو خواتین نو آکھو تساں وی داڑھی رکھو ایک پٹھان آیا نا بیچارہ تبلیغی جماعت وچ اونے اپنی بیبیاں نو آکھیا تو بھی داڑھی رکھ انہیں آکھیا خان صاحب مرداں دی ہوندی عورتاں دی داڑھی کوئی نہیں ہوندی وہ آکھیا ٹھیک ہے پھر ارادہ تے کرنا جدوں تیری داڑھی آئے گی رکھیں گی ضرور عورت واسطے پردہ ضروری ہے مرد کا زیور کیا ہے داڑھی ہے مرد کا زیور پہلے مرد میدان جنگ کا سپاہی ہوتا تھا گھوڑے بھی وہاں کے سپاہی ہوتے تھے آج یہ دونوں ہی ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں گھروڑوں پہ شادیوں میں ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے مسلمانوں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے امام الانبیاء کی تشریف آوری ہو رہی ہے آمد رسول ہو رہی ہے دن کو حضور سے پیار ہے رات کو حضور سے پیار ہے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے رات بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے مانگ رہی ہے مناجات کر رہی ہے اور میرے اللہ میری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے مدینے والی سرکار سے ہونی چاہیے خاتم الانبیاء سے ہونی چاہیے سلطان الانبیاء سے ہونی چاہیے شافی معاشر سے ہونی چاہیے ساقی کوثر سے ہونی چاہیے اللہ نے دونوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اللہ سے
سے مناجات کی، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، ارشاد خدا بندی ہوا، اور جا دل میں اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، رات تیری بھی محبت کو قبول فرما لیا، میرے محبوب کی نسبت کو مانگا، میرے محبوب کی قربت مانگی ہے، اور جا میں پروردگار عالم نے دونوں کی دعائیں قبول فرما لی۔ رات کا آخری حصہ ہوگا جن کی ابتدا ہو رہی ہوگی آمنہ کا در یتیم، مکے کا یتیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمنہ سلم علیہ کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ اللہ نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا، ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، اللہ نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرما دیا۔ سیدہ آمنہ سلم علیہ جہاں چلتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، گلیوں سے خوشبو آتی ہے، محلوں سے خوشبو آتی ہے۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں، امام الانبیاء کے دادے محترم سے پوچھتے ہیں، عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جناب عبد المطلب ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ امن والی بی بی کو آواز لگا دی، اور بیٹی آمنہ اور بیوہ بہو اور بیوہ نو ادھر آ جا۔ حضرت عبد المطلب نے آواز لگائی، سیدہ آمنہ امام الانبیاء کی والدہ محترمہ شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنے شکم میں پیٹ میں لیے ہوئے تشریف لا رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ مکہ کے لوگ مجھے پریشان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، بیٹی آمنہ ضرورت کیا ہے؟ بیوگی کے عالم میں اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ گلیوں سے خوشبو آتی ہے، محلے سے خوشبو آتی ہے، علاقے سے خوشبو آتی ہے، کونے کونے سے خوشبو آتی ہے۔ رب العالمین نے فرما دیا، اور امام الانبیاء کی دادی اماں تو بھی آ جا، میرے محبوب کی شان بیان کر۔ اماں محترمہ دادی محترمہ آ گئی، آ کے عرض کرنے لگی، عبد المطلب کیا سوال کر رہے ہو، کیا پوچھ رہے ہو؟ سیدہ آمنہ خوشبو پہلے استعمال کرتی تھی، ان گلیوں سے خوشبو آتی تھی، صحن ویڑے سے خوشبو آتی تھی، کمرے سے خوشبو آتی تھی، غسل خانے سے خوشبو آتی تھی، اس کے لباس سے خوشبو آتی تھی۔ آپ ان سے یہ بھی سوال کرو انہوں نے عطر پیا کہاں سے ہے؟ مالک کائنات کی قسم ہے، جہاں سیدہ آمنہ لعاب ڈالتی ہے، تھوکتی ہے، وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ شرم و حیا کا زمانہ، سیدہ آمنہ آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں، عرض کر دیا عبد المطلب میں اپنے لال کی شان بیان کروں گی، اللہ نے مجھے حکم فرما دیا۔ اور عبد المطلب آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، یہاں بڑے بڑے حالات ہیں، بڑی نصیبوں والی بات ہے، شان والی بات ہے، عظمتوں والی بات ہے، مقدروں والی بات ہے۔ اور عبد المطلب اور سردار مکہ آسمان مجھے سلام کیا کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، صبح سلام کرتی ہے، شام سلام کرتی ہے، مکے کے در و دیوار سلام کرتے ہیں، پہاڑوں سے آواز آتی ہے۔ اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو، جنت کے حوریاں کے پنکھا جلا کرتی ہے، انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، جناب آدم آتے ہیں، شیش آتے ہیں، خلیل اللہ آتے ہیں، ذبیح اللہ آتے ہیں، نوح نجی اللہ آتے ہیں، عیسیٰ روح اللہ آتے ہیں، مجھے خوشخبری سنایا کرتے ہیں۔ اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ ہماری طرف سے آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی اماں بننے والی ہے۔ عبد المطلب بادل مجھ پہ سایہ کیا کرتا ہے، اگر کھو کے میں قریب جاؤں، کنویں کے نزدیک جاؤں، ڈول ڈالنے کی، پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہی میرے قدم کنویں کے منڈیر پہ پڑتے ہیں، کنویں میں ابھار آ جاتا ہے، کنویں میں ابال آ جاتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود ابل کے میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔
عبد المطلب آپ خوشبو کی بات کرتے ہو، اور مسلمانوں ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، لیکن ہمارے نبی پاک ہمارے آقا کی اماں کیا فرما رہی ہیں؟ عبد المطلب جاؤ لوگوں کو جا کے بتلا دو سید آمنہ کبھی بازار نہیں گئی، میں کبھی مکہ کے بازار نہیں گئی، یمن کے بازار نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، عراق نہیں گئی، عرب عجم کا سفر نہیں کیا، میں نے خوشبو دیکھی کوئی نہیں، لگائی ہی کوئی نہیں، استعمال کی نہیں، میں نے خوشبو منگوائی کوئی نہیں، کسی سے میں نے لی نہیں۔ اور بیٹی بات کیا ہے؟ کونے کونے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ شکم پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا، اور دادا جان یہ دنیا کی خوشبو کوئی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ سبق صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ شان والے نبی کو اللہ نے کس شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا ہے۔ سیدہ آمنہ سلمہ علیہا فرماتی ہیں، مدینے والی سرکار میرے لال دنیا میں تشریف لے آئے، میری گود میں جلوہ گر ہو گئے۔ سیدہ فرماتی ہیں مغسول غسل کیے ہوئے، مکحول سرما لگائے ہوئے، مختون ختنہ مبارک بھی کیے ہوئے، غسل بھی دیے ہوئے، کنگھی مبارک بھی کی ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کو خود سنوار کے بھیجا ہے۔ ماذا غل بصر کی آنکھیں ہیں، والضحا کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، علم نشرہ کا سینہ مبارک، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کی اللہ نے رحمت والی چادر امام الانبیاء کو پہنا کے بھیجا۔ بڑی قیمتی بات 12 ربیع الاول کی نسبت سے سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں اپنے لال کی طرف متوجہ کہ اللہ نے میرا لال کیسا بنایا، میں حیران رہ گئی، میرا لال اپنے رب والے متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ جو ساڑھی عمر لنگ جاندی ہیں اپا نماز نہیں پڑھتے، نماز دے نیڑے نہیں جاندے، غلام ہے حضور کے غلام ہے، نماز کون پڑھے گا؟ آقا مدنی مدینے والی سرکار کی اماں ارشاد فرما رہی ہیں میرے لال نے دنیا میں آتے ہی سجدہ فرمایا۔ حضور نے ہمیں نماز دی، حضور نے یوں تماشا کرنے کا حکم نہیں دیا، حضور نے نماز دی۔ 12 ربیع الاول اگر تم کہتے ہو حضور کی تشریف آوری کا دن ہے، آؤ میرے آقا مدنی نے مدینے والی سرکار نے دنیا میں آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا۔ سانوں دے رکعتاں دا پتہ نہیں ہوتا۔ جنرل ضیاء کے دور میں نماز کا حکم آیا تھا نا، نماز نازل ہوئی تھی دفتروں میں، ایک جج بھی بیچاروں نے آکھیا میں بھی مولوی بننا، میں بھی نماز پڑھا دینا، وہ بیچارہ نماز پڑھان لگا تو انہیں زور دی نماز دی 2 رکعتاں پڑھائی، لوگ آکھن لگے حضرت 2 نہیں ہوندی 4 ہوندی، وہ آکھے میں کاری نہیں دے پیچھے جمعہ پڑھدا وہ 2 ہی پڑھاندا ہے۔ ساڈا حال تے نا تعلیم علم نے بڑی ترقی کی ہے، حضور دے غلام تابعدار، رکعتاں دا پتہ کوئی نہیں، دین اسلام دا پتہ کوئی نہیں، اور قبر میں پوچھا جائے گا ماں نبیوں کا بتلاؤ تمہارا رب کون ہے، کیا کہو گے؟ چہرے تے سنت رسول ہی کوئی نہیں، کیا کہو گے؟ حضور سے محبت ہے، شفاعت کے لیے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ اس بات کا جواب خود سوچ لینا مسلمانوں، قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہوگا، سب چھوڑ جاؤ، دنیا پہ نظر، اولاد پہ نظر، مال پہ نظر، یہ بھی کبھی سوچ میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا ہے رات پہ، آج عملی زندگی اپنا لیں، کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے،
اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور بڑی کوشش ہے میرا مکان اچھا ہونا چاہیے، بنگلہ اچھا ہو، میرا روم بہترین ہونا چاہیے، روشن کاروبار ہونا چاہیے، اور کبھی یہ بھی تو خیال کیا اگر میری قبر بھی روشن ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ تو حضور کا غلام ہے، کالی کملی والے سے بڑی محبت ہے، غلامی طاری کر لے، قبر میں غلامی لے کے جا، موت کے وقت غلامی ہو، قبر میں غلامی ہو، میدان معاشر میں غلامی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کی امتیں موجود ہوں گی، میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا کیسے جانو گے، کیسے پہچانو گے، اتنے لوگ موجود ہوں گے؟ میرے آقا نے فرما دیا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے آگا کل قیامت کا دن ہوگا 14ویں چاند کی طرح چمکیں گے۔ میں محمد الرسول اللہ اپنی امت کے نمازی لوگوں کو دور سے پہچان لوں گا۔ عرب کا دستور تھا، دائیں آتی تھی بچوں کو لے جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں دائیں آئی تھی حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ میں اڈر ڈوڑے سنان والے تانوں جڑے مولوی تھے، جڑے خطیب تھے، جڑے قوال شریف، جو سارے آکھن گے جی حضور نو انہاں دائیاں نے چکیا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ اللہ کو امام الانبیاء کی اماں بنانے کے لیے ساری کائنات میں امن والی مائی سیدہ آمنہ پسند آ گئی، اور دودھ پلانے کے لیے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پسند آ گئی۔ الحمدللہ ساڈے دیہات ہون شہر ہون کتے بھی تسی دیکھو نا، ساڈی بچیاں دا نام، بیبیاں دا نام، مائیاں دا نام آمنہ بھی ہوندا ہے، حلیمہ بھی۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے اور دائیوں کو پسند ہی نہیں فرمائی، وہ کیسے لے جاتی ہیں؟ سیدہ حلیمہ آئی ہیں آمنہ اپنے لال کا دیدار تو کراؤ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اشارہ کر دیا، آقا مدنی میرے لال سفید چادر کے نیچے آرام فرمائے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جیسے میں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے، چاند کے چہرے سے رحمت والی چادر ہٹائی، مجھے حضور کے حسن کا لشکارہ لگا۔ ادھر میرے آقا مسکرائے، ادھر جنت مسکرائی، ادھر پوری کائنات مسکرائی۔ سیدہ فرماتی ہے ادھر مدینے والی سرکار نے مسکرا دیا، آپ کے لب مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جو آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ میں نے آواز لگائی آمنہ دوڑ کے آؤ، رب کائنات کی قسم ہے میں نے بنو تمیم کے بچے دیکھے، بنو قریش کے بچے دیکھے، میں نے کئی علاقوں کے بچے دیکھے، عرب کے بچے دیکھے، عجم کے بچے دیکھے ہیں، مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے جناب عبد المطلب کو بھیج دیا اور سردار مکہ جہاں میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے آگے فرمانے لگے آمنہ حلیمہ عبد المطلب تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے عرب عجم کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے عراق کے بچے دیکھے ہوں گے، فلسطین کے بچے دیکھے ہوں گے، میں کئی ملکوں میں تجارت کے لیے جایا کرتا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، میرے محبوب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا آمنہ حلیمہ اور عبد المطلب اور جبرائیل تم نے چند قبیلوں کے بچے دیکھے، چند ملکوں کے بچے دیکھے، میں نوری نہیں بلکہ میں نوریوں کا سردار ہوں، میں سید الملائکہ ہوں، میں جبرائیل امین ہوں۔ میں مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، میں نے آدم کو دیکھا، شیش کو دیکھا، میں نے خلیل اللہ کو دیکھا، اللہ کے ہر نبی کو دیکھا، پیغمبر کو دیکھا، مالک کائنات کی قسم ہے آج تک میری نظروں نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔
ارشاد خداوند نے ہوا امنا حلیمہ اور عبد المطلب تم دیکھ کیسے لیتے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں پروردگار عالم نے آج تک اپنے محبوب جیسا مازاغ البصر کی آنکھوں والا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی ظلم مبارک والا آج تک اتنا حسین پیدا کیا ہی نہیں۔ میرے اللہ اب تو آپ جیسی اعلیٰ صورت والے، اعلیٰ سیرت والے اب تو دنیا میں آنا شروع ہو گئے، اب تو آیا کریں گے۔ فرمایا کہ نہیں آمنہ حلیمہ عبد المطلب اور پوری کائنات کے لوگ سن لو، کہانی کائنات انسانیت سن لے، 18,000 مخلوقات سن لے، جس سانچے میں اللہ نے اپنے محبوب کی صورت مبارکہ کو ڈالا تھا، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی، میں اللہ نے وہ سانچہ ہی ختم فرما دیا۔ قیامت تو قائم ہو جائے گی، لیکن میں اللہ بھی بے مثل بے مثال ہوں، میرا محبوب بھی بے مثل بے مثال ہے، میں اللہ جیسا بھی کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ قیامت تو آ جائے گی لیکن کوئی میرے محبوب جیسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ قادیانی ہوگا، وہ کانا ہوگا، اسے موت بھی لیٹرین میں آئے گی، وہ ذلیل ہو جائے گا، میرا نبی نہیں ہو سکتا۔ میں نے عالم ارواح میں اللہ نے اعلان کر دیا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ابھی کائنات نہیں بنی، اللہ نے امام الانبیاء کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ تو روز نبی بنو، اللہ نے فرمایا میں اللہ نے پکی مار لگا دی۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اور دنیا میں رہنے والوں اور نبی کے منکروں، ختم نبوت کے منکروں کو جا کے بتلا دو، فرمایا کہ میرے ہر نبی نے اعلان کیا، ہر نبی گواہ، نبی کی قومیں گواہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہر نبی اس بات پہ ایمان لایا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ربیع الاول کا جلسہ سننے آئے ہو، حضور نے ہمیں سونا سونا اخلاق دیا۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھا، اماں، اور پوری کائنات کی اماں محترمہ، وہ اماں محترمہ جس کی گود میں قرآن آیا، جس کو اللہ کے سلام آئے، وہ اماں عائشہ صدیقہ جس کا حجرہ آج روضہ مبارک بن، جنت سے بھی زیادہ افضل اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے۔ حضور کی وفا دیکھو، ساڈی جفا دیکھو۔ حضور نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، نہیں، اپنی امت کو ساتھ لے کے جنت میں جانا۔ حریص علیکم، اللہ واقع اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، لالچی اللہ کیڑا لالچ، سونا میں نہیں منگیا، چاندی میں نہیں قبول کی، پیسہ میں اپنے حجرے مبارک بڑن کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا محبوب لالچی تے ہو، ہر ویلے دعا کر دیو، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ہر میرا گناہگار خطاوار بندہ اللہ انہوں جہنم تو بچا کے جنت جان والا بنا دے۔ تینوں داڑھی رکھن دی توفیق کوئی نہیں تو ہن بھی پپو شپو بندا پھردا ہے، ہن کیڑا ویلا ہے؟ حضور کا غلام بن جا، موت آنے والی ہے، تابعدار بن جا، اور صرف دل میں محبت نہ کر، داڑیاں بنا کے چہرے ایویں تصویراں کھچ کے جی نیٹ تے چڑھانا لے ساری دنیا کے عیسائی یہودی ہمیں دیکھتے اے حضور دے غلام۔ حضور نے سونا اخلاق دکھایا۔ کافرہ جنگی قیدی لڑکی آئی بیٹھی ہے، میرے آقا کی نظر پڑی، بلال جلدی کر چادر لے کے رحمت والی یہ سر نو کج دے، اس کے سر کو ڈھانپ دے۔ میرے آقا پلید ہے، کافر ہے، ناپاک ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی تا بیٹی ہوندی ہے نا، دھی تا دھی ہوندی ہے، بھاویں کافر دی ہوئے، بھاویں مسلمان دی ہوئے، اور دھی دھی ہوندی ہے۔
ساڈے پاسے بڑے افسوس دی خبر نیٹ تے تسی ویکھیا ہونا 2.5 سال دی بچی نال زنا کر کے انہوں نے انہوں قتل کر دیتا. اے مسلمان روز دا کام زیادتیاں اور کوئی کام نہیں. بچیاں نال گناہ خطاوار زمانہ جاہلیت کے لوگ زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو. تسی مسلمان آپ زنا کر کے بدکاری بھی ہے. آخر کلمہ تے پڑھے حضور دے غلام تے ہو. میرے آقا فرما رہے بلال رحمت والی چادر لا کے انہیں سر نو کج دے انہوں پردہ کر. صدیق بول اٹھے صحابہ بول اٹھے میرے آقا آپ کی رحمت والی چادر پاک ہے. حضور نے فرمایا نہیں بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. یہ بیٹی اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے محمد الرسول اللہ کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے. پھر کافر کے دربار میں امام الانبیاء کے دربار میں فرق کیا؟ صحابہ نے پردہ کرا دیا. میرے آقا گفتگو فرما رہے ہیں نرمی سے اخلاق والی گفتگو سونی سونی گفتگو. او میری دھی او میری بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اپا تے کدی دھیاں نال نہیں بولے انہاں نال بھی مندے کڑ کے بولتے ہیں جی غلط بولتے ہیں. بہنا نال بیگمات نال کنجریاں نال بڑے پیار نال بولتے ہیں. اپنی بیوے نال چنگے نہیں بولتے ہیں. انہوں آگ جائے پیسے لے یہ لے وہ لے. اور بیگمات یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. سر پہ رحمت والی چادر آئی زبان بدل اکھر لگی میرے آقا مینوں با حفاظت میرے گھر پہنچا. میرے آقا با حفاظت میرے گھر پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تو صحابہ کو بھیج دیا جاؤ اس کو با حفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آؤ. صحابہ فرماتے ہیں ہم ساری رات اس کے ساتھ چلتے رہے اس کو چھوڑ کے آئے. جب گھر پہنچے سامنے کافر بھائی کھڑا تھا. اکھڑ لگا کہنے لگا کہ اب تیری یہاں ضرورت کوئی نہیں واپس چلی جا مسلمانوں کے ہاں رات گزار کے آئی ہے. کہنے لگی خبردار اسلام کے خلاف بات نہ کرنا. میں امام الانبیاء کا سونا دربار دیکھ کے آئی ہوں سونا نبی دیکھ کے آئی ہوں سونے صحابہ کی دیدار کر کے آئی ہوں. خبردار تو میرا سگا ماجایا بھائی ہے. رات کا وقت تھا اندھیرا بھی تھا بیابان جنگل بھی تھا. میرے آقا نے فرما دیا تھا حفاظت کے ساتھ چھوڑ کے آنا. میں ان کی طرف دیکھتی تھی جنگل بھی تھا اندھیرا بھی تھا. مالک کائنات کی قسم ہے ان دونوں حضور کے صحابی نے غلاموں نے حضور علیہ السلام کے تابعداروں نے آنکھ کے کنارے سے بھی میری طرف نہیں دیکھا. کہنے لگا پھر اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں نہیں دل میں تو اسلام آ گیا لیکن تجھے لینے کے لیے آئی ہوں. اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی اپنے بھائی کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. تجھے لینے کے لیے آئی ہوں. چل دونوں بہن بھائی مل کے اسلام قبول کریں گے. اسلام میں جبر کوئی نہیں اسلام میں ضد کوئی نہیں اسلام میں زبردستی کوئی نہیں. انہوں نے مجھے کہا کوئی نہیں میں نے دل سے اسلام قبول کر لیا. اپنے بھائی کو لے کے امام الانبیاء کے دربار میں آئی ہے. معافی مانگنے لگی میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو. سامنے کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی میرے آقا اگر میرے بس میں ہو میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے چاند لا کے قربان کر دو سورج قربان کر دو. سامنے کھڑی ہو کے عرض کرتی ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر تیری پیاری ادا کا کیا کہنا لگا. اب الراق تھکے جبرائیل رہے جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے. رب اذن حبیبی منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہنا لگا. مسلمانوں حضور نے ہمیں نماز دی حضور نے قرآن دیا روزہ دیا حج دیا زکوٰۃ دیا سونی سونی سنت مبارکہ دی کھانے کی سنت پینے کی سنت. تو میں نے دو تین منٹ بچا لیے ہیں اپنے ٹائم میں سے. میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی. زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.